نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكي المحمود الكريم الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر مجلس محترم پروفیسر حفیظ طاہر صاحب، معزز خانان قدر، محترم مکرم علماء کرام، معزز خواتین حضرات، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس نہایت ہی مبارک مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی، اور صد بار مبارکباد کی مستحق مرکزی امام کونسل اور اس کے جملہ اراکین اور اس محفل کے منتظمین، جنہوں نے بڑی محبت سے اور اہتمام سے یہ محفل منعقد کی، اور انہوں نے عظمت نعت کی معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے ان دو معروف شخصیتوں کی یاد بنائی اس محفل نعت کے ذریعے، جن کی پوری زندگیاں فروغ نعت کی عظیم مشن کے سر میری مراد محترم منظور احمد مدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور محترم سید اسلام علی واسطی صاحب سے، جن کا ذکر خطبہ استقبالیہ میں کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی کرم حضور علیہ السلام کی نعت کے صدقے سے ٹھنڈا کرے اور انہیں جنت الفردوس کے باغات میں سے باغ بنا دے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کا قرب خاص عطا فرمائے، اور فروغ نعت کی اس عظیم مشن میں اپنی زندگیاں صرف کرنے والے تمام شعراء کو اور نعت خانوں کو اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ نوازا، اس لیے کہ اس پرآشور دور میں جہاں کفر و ظلمت، فسق و فجور، جاہ پرستی، زر طلبی اور نفسانیت کی تاریکیوں نے انسانی روح کو گدلا کر رکھا ہے، اور انسانی جسم کی، انسانی دل کی دنیا کو تاریک کر رکھا ہے، ایمان کمزور پڑ رہے، روحیں مزمحل ہو رہی، عقائد میں فتور پیدا ہو رہا ہے، خیالات میں، نظریات میں انتشار ہے، لوگ دین سے اور دین کی قدروں سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں نعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی شمع فروزہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں بذات خود بہت بڑا جہاد ہے، اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا ایک اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کا اندازہ اس شخص کو جو اس راہ کا مسافر نہیں اسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ جو محفل نعت کا ذکر سن کر بڑے ذوق و شوق، محبت اور چاہت کے ساتھ، جذبے اور ولولے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایسی محفلوں کو رونق دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفلیں لاہور کی جان ہیں۔ اللہ ان محفلوں کو آباد رکھے اور آنے والی صدیوں تک آباد رکھے۔ حاضرین محترم، واقعہ یہ ہے کہ محفل نعت میں خطاب کے لیے تو یہ احباب مجھے زبردستی کہہ دیتے، میں محفل نعت میں آنے کے بعد کبھی بھی اپنی طبیعت کو خطاب کی طرف راغب نہیں پاتا، لیکن واللہ عالم ثواب میں بدگمانی نہیں کرتا۔ ممکن ہے یہ بھی تعلق مزاحن عرض کر رہا ہوں، آپ کی محبت اور چاہت کا اعتماد ہے کہ ممکن ہے میں اگر خطاب سے انکار کر دوں تو شاید یہ بلانے سے ہی معذوری ظاہر کر دیں محفل نعت میں، ایک محرومی کی صورت پیدا ہو جائے کہ میں اتنی پیاری محفلوں میں حاضری سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے دونوں گھر اپنے اپنے لالچ پر ہوتے ہیں۔ مجھے نعت سننے کا لالچ ہوتا ہے، ان کو خطاب سننے کا لالچ ہوتا ہے، اور بہرحال اس مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ میری جیت ہے کہ میرے خطاب سننے سے کروڑ درجے بہتر ان کی نعت سننا ہے، اس لیے سودے میں بازی نہیں کرتا۔ اللہ پاک بہرحال آپ کی جذبوں کو، آپ کی کوششوں کو آباد رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، حقیقت یہ ہے
کہ ایمان اگر آپ آج کے دور میں چاہتے ہیں کہ وہ زندہ و سلامت رہے اور ایمان کا درخت ہرا بھرا رہے، تو اس کی ایک ہی سبیل ہے، وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمائی کرنا۔ اس کمائی کے بغیر میں بڑے وثوق، اعتماد اور بصیرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی سلامتی ناممکن ہے۔ آج ایمان پر اور اہل ایمان پر 3 سمتوں سے کفر اور باطل کا حملہ ہو رہا ہے۔ باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، کفر اور ایمان گریز قوتیں جو ایمان کے مرکز سے امت مسلمہ کو دور لے جانا چاہتی ہیں، ان قوتوں کی طرف سے جہتی حملہ ہو رہا ہے ہمارے ایمان پر۔ 3 سمتوں سے حملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس سے جہتی حملے کی نوعیت کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ حملہ کس کس سمت سے ہے، اور ہماری شخصیت، ہمارے فکر اور ہمارے کردار پر اور یا ہمارے ایمان پر کس کس سطح سے حملہ ہو رہا ہے۔ انہیں سمجھے بغیر ہم تدارک نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو محفل نعت اور محفل میلاد کی اہمیت اور افادیت کو پورے طور پہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، ان کے لیے بطور خاص توجہ طلب ہوتا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل جو جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ ہے، اور ان کے ذہن میں کبھی کبھی عقل و خرد کی وادیوں میں سفر کرتے کرتے یہ خیال آ جاتا ہے کہ کیا ہے، سر کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کبھی لوگ کے ساتھ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، اجتماعی طور پہ سر لگا دیتے ہیں، اور گفتگو ساری حضور کے لب و رخسار کی ہو رہی ہے، حضور کے چہرہ و دیدار کی باتیں ہو رہی ہیں، زلف یار کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینے کے گلزار کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں، رنگ و حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کئی بار بعض اہل علم و فکر کی تحریروں میں پڑھا ہوگا اور بعض کی تقریروں میں سنا ہوگا۔ ان چیزوں میں کیا اسلام ہے؟ اسلام حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی میں ہے، حضور کے ارشادات اور فرمودات کی اتباع میں ہے، کتاب و سنت کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہے، سیرت طیبہ اور اسوہ مبارکہ کی پیروی کرنے میں۔ اسلام تو اس چیز میں ہے۔ یہ عشق و محبت اور حضور کے حسن و جمال کی اور زلف و رخسار کی باتوں میں کیا اسلام پڑا ہے؟ یہ خیال ہے جو کبھی کبھی بعض ذہنوں میں آتا ہے اور بعض ذہنوں میں اترتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ تو ایمان پر حملہ 3 جہتوں سے، 3 سمتوں سے ہو رہا ہے۔ ایک عقلی سمت، ایک عملی سمت اور ایک جذباتی سمت۔ اس وقت ہمارے ایمان پر اور اہل ایمان پر حملہ عقل و خرد کی سمت سے، عمل کی سمت سے، عمل اور واقعیت کی سمت سے، اور جذباتیت کی سمت۔ 3 حملے ہو رہے ہیں، ریشنل سائڈ سے، پریکٹیکل سائڈ سے، اور ایموشنل سائڈ سے، انٹلیکچوئل سائڈ سے اور ایموشنل سائڈ سے۔ عقلی سمت پر سے جو حملہ ہو رہا ہے، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے بات کو۔ یہ حملہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی۔ سائنس پڑھ لی، فلسفہ جدید پڑھ لیا، منطق پڑھی، یونیورسٹی میں پڑھتے چلے گئے، ہائر ایجوکیشن حاصل کی، میڈیکل سائنس میں چلے گئے، انجینئرنگ میں چلے گئے، ماڈرن فلسفی میں روک پا لیا، ویسٹرن کنٹریز میں جا کے اور اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں لے کے آئے، مگر اس پورے تعلیم کے پروسیس میں دینی تعلیم مضبوطی کے ساتھ ان کے اندر نہیں اتری ہوتی۔ کتاب و سنت کا مطالعہ نہیں ہے، دین کی مبادیات کا پورا ان کو گرفت نہیں ہے، اور اسلام پر ہونے والے جو حملے ہیں، فکری حملے، ان کا جواب اسلام کے ہاں کیا ہے اس کی واقفیت نہیں۔ وہ لوگ جو اس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ جدیدیت زدہ ہو جاتے ہیں، تو عقلی سمت سے ان پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات خدا کے وجود کے منکر ہو بیٹھتے، نبوت و رسالت کے نظام کے منکر ہو جاتے، مذہب کی ضرورت کے منکر ہو جاتے، کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وحی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر کتاب و سنت کی تعلیمات کا بیان اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جو قرآن کی آیت کے ذریعے جو ان کو مسئلہ سمجھاتے ہیں
وہ سرے سے اس قرآن کے قائل نہیں ہے، اس مسئلے کو کس طرح مانے؟ وہ تو چیلنج کرتے ہیں کتاب و سنت کے حکام کو کہ حرام حرام کیوں ہے، حلال حلال کیوں ہے، نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، قرآن کو وہی کیوں مانا جائے، نبی اور رسول پر ایمان کیوں لایا جائے، تاکہ مذہب کو ضروری کیوں مانا جائے اور خدا کے وجود کو کیوں مانا جائے۔ پہچاننے والی بات یہ ہے کہ اگر حملہ اس سمت سے ہو رہا، یہاں ایک نقطہ ساتھ ہی سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کے بھی 3 فیزز رکھے ہیں، 3 چہرے رکھے ہیں، 3 سطحیں رکھی ہیں، 3 سمتیں رکھی ہیں انسانی شعور کی۔ ایک ہے ادراک، دوسرا ہے ارادہ، تیسرا جذبہ۔ پڑھے لکھے افراد بھی موجود ہیں۔ ادراک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پرسیپشن، شعور کے حوالے سے، ارادے کے لیے انٹینشن، اور جذبے کے لیے ایموشن۔ انسان کا جو شعور ہے کانشیس مائنڈ، اس کے بھی 3 سطحیں ہیں، اور ہر شخص کے اندر شعوری سطح پر کوئی ایک نہ ایک فیز غالب ہوتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے بچوں کو دیکھیے، بعضوں کے اندر گریز زیادہ ہوتی ہے، تجسس زیادہ ہوتا ہے، ان کو کھلونا لے دیں وہ پھر توڑ پھوڑ کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر کیوریس ہوتے ہیں، متجسس ہوتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں، ہر ایک چیز پہ سوال کرتے ہیں، سوال پہ سوال، پھر سوال پہ سوال، قریت کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جس شخص کے اندر قریت اور تجسس کا مادہ زیادہ ہو، سمجھ لیں کہ اس کے شعور پر ادراک کا پہلو غالب ہے۔ اس کی جو طبیعت کا میلان بنے گا وہ معاملہ فہمی کی طرف جائے گا، یعنی وہ کوئی چیز عقل کے ذریعے زیادہ اثر انداز ہوگی بجائے دل کی راہ کے۔ اگر کوئی چیز اس کی عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کا فہم ذہن قبول کر لے تو اس کی اصلاح جلدی ہو سکتی، کیونکہ بنیادی طور پہ شعوری سطح پر اس میں ادراک، بات کو سمجھنے کا پہلو غالب۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور میں ارادے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارادہ کر لیتے ہیں ایک بار تو پھر کٹ مرتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹتے، پختہ ارادے کے لوگ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 100 بار ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے کی مثال لے لیں، 2 آدمی، ایک آدمی 20 بار زندگی میں عہد کرتا ہے سگریٹ چھوڑنے کا مگر نہیں چھوڑ پاتا، پھر پینے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قوت ارادی کمزور ہے۔ آپ ایک دوسرے شخص کو دیکھیں گے کہ جو ایک ہی بار ارادہ کرتا ہے سگریٹ چھوڑ دی، بس پھر وہ مرتے دم تک دوبارہ منہ نہیں لگاتا۔ میں آپ کو عملی مثالوں کے ذریعے اصول سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ جو ارادہ کیا پھر ڈٹ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کانشیس مائنڈ، شعور پر ارادے کا پہلو غالب ہے۔ اگر ان پر کوئی چیز اچھی یا بری، خواہ اچھی یا بری، چاہتے ہیں کہ اثر انداز ہو تو وہ عمل کے راستے سے اثر انداز ہوگی ان پر، عقل اور جذبے کے راستے سے کم۔ عملی طریقہ جو ہے وہ ان پر زیادہ اثر انداز ہوگا، عملی طریقہ، واقعاتی طریقہ، کیونکہ ان کا ربط پھر اس کے شعور کے ارادی پہلو سے بن جائے گا اور اس کو جلدی اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، خواہ بدی کی طرف خواہ نیکی کی طرف۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ان کے اندر محبت یا نفرت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر کرتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں تو جان دے دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو نفرت انتہا پر چلی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محبت اور نفرت دونوں چیزوں میں سرد ہوتے ہیں، نہ محبت میں شدید ہوتے ہیں نہ نفرت میں شدید۔ جو سرد ہوتے ہیں ان کے جذبے کا پہلو کمزور ہے، کوئی اور پہلو غالب ہوگا۔ جو محبت یا نفرت شدید طریقے سے کرتے ہیں، انتہا تک چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شعور میں جذبے کا پہلو غالب ہے۔ تو ان لوگوں پر اگر آپ اچھائی یا برائی کسی ذریعے سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو وہ راستہ جذبے کا ہو سکتا ہے، جذباتی راستہ ہو سکتا ہے۔ ان کی طبیعت جلد قبول کر لے گی اس اثر کو۔ جس طرح ان افراد کے اندر شعوری فرق ہے، ان کا طبیعت کا فرق ہے، نیکی اور بدی یا کسی بھی چیز کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا فرق ہے ان کے مزاج میں۔ جب یہ بات آپ نے سامنے رکھ لی، اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو بات کو سمجھنے کی طرف زیادہ مائل ہیں شعوری طور پر، وہ جب زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور دین کی تعلیم کم ہوتی ہے تو اس راستے سے جب مغربی علم، مغربی فکر، غیر اسلامی نظریات جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں پر کفر اثر انداز ہو رہا ہو اور اثر انداز ہوا ہو عقل کی راہ سے، انٹلیکٹ کی راہ سے، آج کے دور میں اگر آپ ان کا ایمان بچانا چاہیں ان کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ انہیں قرآن مجید کی سائنٹیفک تفسیر دیں، فلسفیانہ تفسیر دیں، حدیث نبوی کے سائنسی، فلسفیانہ، منطقی تشریحات سامنے پیش کریں، دور جدید کے افکار و نظریات کی روشنی میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ دیں، اور اتنے ٹھوس عقلی دلائل اور براہین کے ذریعے اسلام اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ان کے سامنے پیش کریں
تاکہ عقل کی راہ سے بات ان کے اندر اتر جائے اور کفر جو حملہ آور ہو رہا ہے اس کا دفاع ہو سکے۔ اب میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقل کی راہ سے منحرف ہونے والے اور عقل کے ذریعے ایمان سے دور ہٹنے والے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں سوسائٹی میں؟ تعلیم کا تناسب دیکھ لیں، اسی تناسب سے انحراف ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی تعلیم کا تناسب مجموعی طور پہ 20% سے زیادہ نہیں، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جن پر کفر اثر انداز ہو سکتا ہے فکری اور عقلی سطح پر، وہ آ جا کے 5 یا 10% کے اندر اندر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل سے 5 یا 10% افراد وہ ہیں جن کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے عقلی اور فکری سمت سے۔ ان کی اصلاح کتابوں کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، حدیث کی شرح کے ذریعے، دعوت تبلیغ کے ذریعے، علمی، فکری، فلسفیانہ، سائنسی دلائل کے ذریعے ممکن ہے۔ لہذا یہ ایک طریقہ ہے ایمان کے دفاع کا کہ جن افراد پر کفر اس طرح اثر انداز ہو رہا ہو ان کے ایمان کے بچاؤ کی تدبیر علمی اور فکری طریقے سے کی جائے، اور یہ 5 سے 10% افراد ہیں سوسائٹی۔ اس کے بعد وہ افراد جن کے اندر ارادے کا پہلو غالب ہے، یہ سیرت طیبہ کا مطالعہ، کتاب و سنت کا مطالعہ، دین کی تعلیمات کا مطالعہ، کتابوں کا، لٹریچر کا مطالعہ، یہ سارا کا سارا جو مطالعہ ہے یہ اس مقصد کے لیے۔ وہ لوگ جو ارادے کی راہ سے، عمل اور واقعہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بد عملی، ہم نے تبلیغ کسی اور بات کی، عمل کسی اور بات پہ کی، قول اور عمل میں تضاد دیکھا، والدین کے عمل میں، اساتذہ کے عمل میں، علماء کے عمل میں، مبلغوں کے عمل میں، اور ہر چھوٹے نے اپنے سے بڑے کے عمل میں قول اور عمل میں تضاد دیکھا، ظاہر اور باطن میں تضاد دیکھا، خلوت اور جلوت میں تضاد دیکھا۔ جب تضاد دیکھا تو متنفر ہو گئے، متنفر ہوئے جن کے اندر تضاد دیکھا، اور نتیجتاً بیزار ہو گئے جا کے دین سے۔ یعنی مسجد میں آئے، تقریر عالم کی سنی، یا علمی ٹھوس مواد نہیں ہے، ضرورت کی کفالت نہیں کرتا، یا وقت کے مطابق نہیں ہے، یہ ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ نفرت امام سے، خطیب سے، عالم سے، ماں باپ سے، استاد سے ہوئی، مگر یہ نفرت ان کو دور بالآخر مسجد سے لے گئی اور پھر دین سے دور لے گئی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ نوجوان نسل کا بہت سارا مسئلہ یہ ہے جس وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں اپنے قول اور عمل کے تضاد اور بے کرداری کی وجہ سے دین سے دور کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ دور چلے جاتے ہیں انہیں واپس کھینچ کے لانے کے لیے فتوے کا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دین سے بھاگے ہوئے کو پھر فتوے کے زور سے بلایا جائے، بھئی وہ پہلے ہی اس فتوے سے ڈر کے تو بھاگے ہیں، اب فتوے سے انہیں قریب نہیں لایا جا سکتا، کسی اور ذریعے سے قریب لایا جا سکتا۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے عمل کی خرابی کو دیکھ کر عیسائی مسلمان ہوئے، اسلام کو پڑھ کر، اور مسلمانوں کا حال دیکھا تو واپس عیسائیت میں چلے گئے۔ اور ایک خط مجھے آیا جس نے اطلاع دی کہ عیسائی نے واپس اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہوتے ہوئے لکھا کہ اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہوا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کے واپس عیسائی ہو رہا۔ یہ جرمنی کے اس شخص نے پھر اس کا خط اور اپنا خط مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ حالات ہیں، یعنی عمل کا حال دیکھ کر لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طبقے کو اسلام کی طرف لائیں اور ان کے ایمان کا دفاع کریں، اس کے لیے اسلام کو عملی شکل میں پیش کرنا ہوگا، اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا، معاشی زندگی میں اسلام پیش کرنا ہوگا، سماجی زندگی میں پیش کرنا ہوگا، تہذیب و ثقافت کے طور پہ اسلام پیش کرنا ہوگا، عمل اور کردار کے طور پہ اسلام پیش کرنا ہوگا۔ تو اسلام صرف گفتگو میں نہیں، کردار میں پیش کرنا ہوگا، قول میں نہیں، عمل میں پیش کرنا ہوگا، چلتا پھرتا اسلام پیش کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ایمان کا دفاع اور حفاظت ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیے تیسرا طبقہ، یہ طبقہ سب سے زیادہ ہے عددن آج کی سوسائٹی میں۔ یوں سمجھیں کہ کم و بیش 60% یا 70% نوجوان اس تیسرے زمرے میں آتے ہیں۔ 60 سے 70% نوجوان وہ کون ہیں؟ جن کے ایمان پر جذباتی سطح سے حملہ ہو رہا ہے۔ مغرب نے، کفر نے، طاغوت نے، باطل نے ایمان کے خرمنوں کو جلانے کے لیے فحش چیزیں دے دی، عیاشی دے دی، نائٹ کلب دے دیے، شراب خانے دے دیے، رقص و سرود کی محفلیں دے دی، گانے دے دیے، بجانے دے دیے، ناچ دے دیے، جدید تہذیب اور ثقافت اور کلچر کے نام پر عیاشی دے دی، بریانی دے دی، اور جھوٹے حسن کے پیکر سجا کے جو حقیقت میں حسن نہیں غلاظت کے مرکز ہیں وہ سامنے رکھ دیے، مگر انسان اور نوجوان ان کی طرف کھینچ گیا۔ کبھی کان کی راہ سے ادھر بہک گیا، کبھی آنکھ کی راہ سے بہک گیا، کبھی دل کی راہ سے بہک گیا، جذبات میں تلاطم آیا، اس کے ایمان میں تزلزل ہوا، قدم ڈگمگا گئے، اور اس طرح اس ماحول کی طرف لپکتے لپکتے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 60% چھوٹے بچوں سے لے کر جو ٹیلی ویژن اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہے،
جس طرح کے ڈرامے، جس طرح کی فلمیں، جس طرح کے پروگرام صبح و شام ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، اخبارات ہر روز کے جس انداز کے ساتھ جن جن تصویروں کو پروجیکٹ اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی کا رجحان دیکھ کر وہ اخبار جو پہلے ایسی اریاں تصویروں سے گریز کرتے تھے، وہ بھی مسلسل اریاں تصویر دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کسی سے، ان میں سے کسی سے، وہ کہنے لگے اخبار کی سرکولیشن کم ہو گئی تھی، دوسرے اخبار کی بڑھ گئی تھی، تو سرکولیشن بڑھانے کے لیے ہمیں بھی روزانہ ہفتے کے 7 روز ایسی تصویریں چھاپنا پڑتا۔ اس سے کم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جذباتی سطح پر ایمان پر کتنا حملہ ہو رہا ہے۔ یہ جھوٹی ثقافت، یہ جھوٹا کلچر، یہ فحاشی اور عریانی، یہ بے حیائی اور یہ انسانی روح کو تباہ کرنے والی اور انسانی جذبات کو برباد کرنے والی یہ ساری کی ساری جو شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے ایمان پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ تو یہ جذباتیت کی رو میں بہہ کر اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے خواہ نگاہ کے ذریعے، خواہ کان کے ذریعے، محض ایک وقتی تسکین، جذبات کی جھوٹی تسکین کے لیے ان کے قدم غلط راہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور اس طرح ایمان متزلزل ہو رہا ہے، اور جو ادھر وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سو آج میں علماء کرام کو، اہل فکر و دانش کو، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے تمام ذمہ دار افراد اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نسل کے اندر بگاڑ جذباتیت کی راہ سے آ رہا ہے، جس نسل کے ایمان پر حملہ جھوٹے جذبات کی تسکین کی شکل سے ہو رہا ہے، جس نوجوان نسل کے ایمان کو اس جھوٹی ثقافت اور جھوٹی وقتی قلبی تسکین کی شکل میں جن کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، میں پوری ذمہ داری سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، ان کو 1,00,000 تفسیریں پڑھا کر بھی ان کے ایمان کو آپ بچا نہیں سکتے۔ میں پوری ذمہ داری سے کتاب و سنت کی پوری بصیرت کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسلام کی تعلیمات کے جملہ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آپ کو دو ٹوک بات بتا رہا ہوں۔ تمام اہل دعوت، اہل دین، اہل تبلیغ، اہل حکمت، اہل علم، اہل فکر اور اہل دانش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن کے ایمان پر حملہ عقل اور فکر کی راہ سے ہوا تھا، ان کی درستگی مطالعے سے، علم سے، تقریروں سے، تحریروں سے ممکن ہے جو عقل کو تسکین دے۔ جن کا ایمان ڈگمگایا تھا عمل کا تضاد دیکھ کر، ان کے ایمان کا بچاؤ ممکن ہے اسلام کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، اسلام کی سیرت پیش کی جائے، تو یہ دو طبقات اس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اور 60% طبقہ جن کے ایمان پر آج کے دور میں جھوٹی جذباتیت کی راہ سے ہو رہا ہے، انہیں آج نہ خالی تبلیغ سے ان کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، نہ روکھی تقریروں سے بچایا جا سکتا ہے، نہ اسلام کی سائنسی اور فلسفیانہ تعبیر سے بچایا جا سکتا ہے، نہ عقلی اور نقلی دلائل کا انبار لگا کے ان کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو سمجھو کہ ان کا ایمان جذباتیت کی جھوٹی تسکین سے برباد ہوا ہے۔ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کے جذبات کی سچی تسکین کی کوئی راہ تلاش کرو۔ جذبات کی جھوٹی تسکین کے مقابلے میں ان کے ایمان کے بچاؤ کے لیے جذبات کی سچی تسکین کی کوئی راہ اڈاپٹ کرو۔ ان کے کانوں کو جو لذت رقص و سرود کی محفلوں میں جا کے ملی تھی، کچھ ایسی محفلیں بپا کرو کہ اس سے زیادہ لذت ان کو یہاں آ کے مل جائے۔ کہ جن رقص و سرود کی محفلوں نے ان کے کان میں ترنم ڈالا تھا، ایک تخنم ڈالا تھا، اس طرح کا ترنم اور تخنم تم ان کی روحوں کے اندر بپا کرو۔ ان کی نگاہیں حسن کے جن جھوٹے پیکروں کی دلدادہ ہوئی تھی جا کر، اور بار بار ان جھوٹے حسن کے پیکرانے ہنسی کی طرف اٹھتی تھی، اب انہیں تبلیغ کے فتوے نہ دو۔ ان کے ایمان کو بچانا ہے تو ان کے سامنے کسی سچے اور سچے حسن کا پیکر پیش کرو۔ وہ کسی اور ہنسی کی تلاش میں ہیں، تم انہیں مدینے والا ہنسی دکھاؤ۔ وہ گانوں کی نغمگی کے دلدادہ ہیں، تم نعت کے نغمے بجاؤ۔ ہر انسان کی روح کے اندر ایک آلہ ہے، وہ تارے انسان کی روح کے اندر اس آلے میں موجود ہے۔ انہوں نے وہ تارے چھیڑی ہیں، اس سے ایک نغمہ بپا ہوا ہے، اس کی روح میں ایک ترنم ہوا ہے، تغنم، اس میں وہ مست و بے خود ہو گیا ہے۔ اب اس کی اس مستی اور بے خودی کو خالی تبلیغی دوروں سے نہیں توڑا جا سکتا، خالی تقریری مجلسوں سے نہیں توڑا جا سکتا، خالی مسئلے سنا کر نہیں توڑا جا سکتا، خالی وعظوں سے نہیں توڑا جا سکتا۔ اب اگر اس کے بجائے شکل یہ ہے کہ تم بھی انگلی اس کی روح کے تاروں پر رکھو اور کوئی ایسا نغمہ چھیڑو عشق رسول کا، کوئی ایسا مزراب لگاؤ حسن رسول کا، کوئی زلف رسول کے پیچ و تاب کی بات کرو، کوئی چشمان رسول کے نشے کی بات کرو، کوئی رخسار رسول کی تازگی کی بات کرو، کچھ آقا کے لبوں کی بات کرو، کچھ ایسے حسن کا پیکر اس کی جھلک بے نقاب کر کے انہیں دکھاؤ کہ وہ اس حسن کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دے اور ادھر کے مست ہو جائے، ادھر ہی مست ہو جائے۔
اگر ان کے جذبات میں تم تلاطم برپا کر سکو اور بدی کی بجائے نیکی کی راہ سے جذبات کی تسکین دے سکو تو سمجھ لو کہ 60% نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ یہ کام اندر ایک نغمے حضور کے پیار کے گونجنے لگے، روحوں میں حضور کی محبت کے مضراب تاروں کو چھیڑنے لگے، آقا کے عشق کا ایک ہیجان اندر پیدا ہو جائے، ایک تپش پیدا ہو جائے، اور پھر وہ آگ میں بدل، چنگاری میں بدل جائے، وہ چنگاری آگ بنے، شعلہ بنے، اس سے بامبر بنے، تن من میں ایک آگ لگ جائے، پھر وہ آنکھوں کے راستے آنسو بن کے امن پڑے، پھر آنسو برسات بن جائے، پھر حضور کا ذکر آئے تو آنکھیں چھلک پڑے، برسات کی طرح آنسو بہنے لگے، اور طبیعت میں ایک بے چینی آ جائے، اضطراب آ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ بے چینی اسے لاکھ چینوں سے بہتر ہے، یہ اضطراب اسے لاکھ سکون سے بہتر ہے، یہ رونا اسے ہنسنے سے بہتر ہے، یہ تڑپنا اسے آرام اور راحت سے بہتر ہے، کیونکہ اس تڑپنے میں ایک لذت ہے، اس رونے میں ایک کیف ہے، اس بے چینی میں ایک سرور ہے۔ یہ قوم اس سرور سے ناآشنا کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 40-50 برس کے عرصے میں سیرت النبی پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر جتنا لکھا گیا ہے وہ یوں سمجھے کہ 95% حصہ وہ اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جو عقلوں کو تو چھیڑتا ہے، روح کے تاروں کو نہیں چھیڑتا، جس نے روح کو جامد کر دیا ہے، روح کے تاروں کو بالکل زنگ آلود کر دیا ہے۔ اب ایسا لکھنے کی ضرورت ہے، ایسا کہنے کی ضرورت ہے، ایسی صدا گنجانے کی ضرورت ہے، ایسی محفلیں برپا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کاش میری زندگی میں وہ شامیں آئیں کہ یہ تو محفلیں ہمراہ میں ہیں، یہ گلی گلی میں حضور کے نعت خوان عشق کے رسول کے ترانے گونجتے پھریں اور ہر طرف ایک فضا برپا ہو جائے۔ آج جو انقلاب اس راہ سے آ سکتا ہے، قلب و باطن کا انقلاب، روح کا انقلاب، عشق مصطفی کی شمع جلا کر، عشق مصطفی کی چنگاریاں اندر من میں جلا کر، عشق رسول کی آگ لگا کر، وہ انقلاب کسی اور طریقے سے آنا ممکن نہیں۔ اور پھر دوسرے طریق سے وہ انقلاب جو 50-50 سال کی کوشش سے بھی نہیں آتے، اگر عشق کی آگ لگ گئی تو وہ انقلاب چند سالوں میں، چند مہینوں میں بھی آ سکتا ہے۔ کیونکہ دو میں فرق ہے، ایک شخص نے زمین کا قطع خریدا، دوسرے نے بھی خریدا، دونوں میں جھاڑیاں تھیں، گھاس پھوس تھا، خشک جھاڑیاں، کیکر میکر دونوں میں تھے۔ دونوں نے کہا بھائی زمین کو صاف کریں اور اس کے بعد فصل بوئیں، بیج بوئیں۔ ایک اگلے دن مزدور بہت سارے جمع کر کے لے آیا، اوزار ہتھیار لے آیا اور بیٹھ کے دراتیاں لے آیا اور بیٹھ کے ایک ایک درخت کو جڑ سے کاٹنا شروع کر دیا۔ سارا دن لگا رہا، 2-4 درخت کٹ گئے، تھک کے اگلے دن آئے، پھر لگے رہے، 2-3 درخت اور کٹ گئے، پھر تیسرے دن 2-4 درخت اور کٹ گئے۔ مہینہ مسلسل دراتیاں لے کر درخت اور جھاڑیاں کاٹتا رہا اور پورے مہینے کی کوشش کے بعد جا کے کچھ درخت کٹے، کچھ کے چھوٹے چھوٹے جو تھے تنے اندر سے وہ رہ گئے، اور پھر اٹھا کے پھینکتا رہا۔ دوسرے نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اس مصیبت میں کیوں پڑوں؟ اس نے 2 ٹن تیل کے لیے ایک ماچس کی ڈبیا لی، ان درخت جھاڑیوں پر تیل چھڑکا اور آگ لگائی، 1 گھنٹے میں سارا خاکستر ہو گیا، جو کچھ پہلے تھا راکھ ہو گیا۔ زمین صاف کی، بیج بو دی، اگلے دن بیج بو کے کام شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ تعلیم اور زہد کا ہے، اس کا طریقہ عشق کا ہے۔ وہ مہینہ پچھلے درخت کاٹنے میں ضائع کرتا رہا، اس نے آگ لگائی اور جو پہلے تھا اسے جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ طریقہ جس پر ہمارے لکھنے والے عمل کرتے رہے اور نتائج پیدا نہیں ہو سکے اور مایوس ہیں اس نسل سے، اور اس نسل کا شکوہ کرتے ہیں، اس نسل کا شکوہ کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے سوال اگر کروں کہ 15-20 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک، یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے نا، 15-20 سے 35 تک جوانی کی یہ عمر ہے نا، تو 35 سال کی عمر یا اس سے کم کے لگ بھگ کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کھڑا کریں، بولیے جی اکثریت ہے یا نہیں جی؟ اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں متوجہ کرنے کے لیے کہ اس حضور کی محفل نعت ہے، نصف شب سے اوپر وقت ہو، نصف شب ہونے والی، اور ہر اجتماع میں دیکھتا ہوں کہ بھاری اکثریت جوانوں کی ہوتی۔ جب اپنی آنکھوں سے ہم صبح و شام دیکھیں تو پھر اس نوجوان نسل کا بھی شکوہ کریں؟ کیا شکوہ کرنے کا حق رہتا ہے؟ شکوہ اس نوجوان نسل کا کرنے کی بجائے ہمیں اپنا گریبان جھنجھوڑنا چاہیے کہ خرابی ادھر ہے، خرابی اس نسل میں نہیں ہے۔ ہم نے وہ طریقہ ہی نہیں اپنایا جس طریقے سے ان کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ ان طریقوں میں سے ایک مجرب طریقہ، مؤثر طریقہ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، وہ حضور کی نعتوں کی محفل، مجرب طریقہ۔ اور لوگ تو ممکن ہے ماذ ادباً یہ کہہ دیتے ہوں، کئی علماء
ادبن کہہ دیتے ہوں، احترامن، تکریمن، اعتقادن کہہ دیتے ہوں، چونکہ عقیدے کا حصہ ہے حضور کی نعت. لیکن میں جب یہ بات کرتا ہوں میں اس کے تجربے کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، ایمان کی بنا پر، میں نے اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو سفید دل کی طرح پیدا ہوتے دیکھا. اس لیے ان محفلوں کو ہمیشہ قائم رکھو. ابھی نماز مغرب کے بعد ایک چھوٹی سی محفل منہاج القرآن کی جامع مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بپا کی. پرانے وقتوں میں ایک پنجابی کی نعت ہم سنا کرتے تھے بعض پرانے نعت خانوں سے، وہ کسی آدمی کو بھیج کے میں نے ایک شہر سے منگوائی. بچے کو محب اللہ کو دی اور میں نے کہا بیٹے اس کو ذرا سناؤ پڑھ کے. اس کا مصرع تھا، شعر تھا پہلا: میں بلبل باغ مدینے دیا، میں کی کرنا باغ بہاران. میں بلبل باغ مدینے دیا، میں کی کرنا باغ بہارانو. میں وچھڑی احمد پیارے تو میں اگ لاواں گلزارا. میں وچھڑی پیارے احمد تو، میں وچھڑی پاک محمد تو میں اگ لاواں گلزارا. کتنے سادہ لفظ ہیں، مگر یہ کہ ایک ذوق تھا، ایمان مضبوط تھے اس دور. اس دور میں علم اور فکر کو مضبوطی ملی ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ اس سمت کام ہوا اور اس سمت کام رک گیا. اس سمت کام رک گیا. علماء نے بھی توجہ زیادہ اپنی تقریروں پر دی، جلسوں پر دی، اور نعت خانوں کی اور نعت کے شعبے کی اہمیت تاثیر کے اعتبار سے کیا ہے اس کو کلیتاً نظر انداز کر دی. نعت کو سمجھا کہ صرف یہ تو تقریر سے پہلے محفل سجانے کے لیے ایک عدد نعت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جلسے کا ایک آئٹم بنا لیا، بس اس سے زیادہ نعت کو کوئی اہمیت نہ دی گئی. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اثر روح پر ایک نعت کرتی ہے وہ بسا اوقات 2-2 گھنٹے کی تقریریں بھی نہیں کرتی. اس لیے اس کام کو فروغ دینا چاہیے، اس مشن کی سرپرستی کرنی چاہیے علماء کو، اہل دل کو، اہل درد کو، اور ایسی بزموں کو اور آگے تقویت دینی چاہیے، اور جگہ جگہ ان محفلوں کو بپا کرنا چاہیے. میں اب 2 واقعات صحابہ کرام کے حوالے سے سنا کے کہ ان کے ایمان جو مستحکم تھے وہ بطریق عقل تھے یا بطریق عشق تھے، بس یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ یہاں تک تو بات جو تھی میں نے آپ کو ایک فکری حوالے سے سمجھائی. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی تخلیق ہے یا کوئی صحابہ کرام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول، یا صحابہ کے اسوہ سے بھی یہ طریقہ ثابت ہے. بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تخلیق کسی کی نہیں ہے، یہی حقیقت ہے جو آقا کے وقت سے لے کے آج تک جن کے ایمان بچے رہے وہ اسی راہ پر چلتے رہے. صحابہ کرام کا طریقہ بتاتا ہوں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب کبھی بےتاب ہو جاتے حضور کے دیدار، یہ نعت میں کیا ہوتا ہے، حضور کے دیدار کی باتیں ہی ہوتی ہیں، دیدار ہو جائے یہی بات ہے. تو حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے جب بےتاب ہوتے، یہ بات سمجھنے والی ہے. آپ فیصلہ خود کرتے جائیے گا کہ یہ بات عقل کی ہے یا عشق و جنو کی ہے. ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما چکے، اور یہ آقا کا مزار اقدس علم تھا. ہماری سیر کی کتابوں میں ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بےتاب ہوتے آقا کے لیے بہت اٹھ کھڑے ہوتے اور ازواج مطہرات کے مختلف کمروں میں جاتے اور پوچھتے دیکھتے کہ یہاں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولیے یہ عمل ان کا عقل و خرد کا تھا یا عشق و جنو کا تھا؟ یہ فرزانگی کا عمل ہے یا دیوانگی کا عمل ہے؟ یہ عمل تھا جو ان کے ایمان کو سلامت رکھے ہوئے تھے. یہ عمل تھا. حجرے میں جاتے، معلوم ہے حضور وصال فرما چکے، اور جا کے آقا کو تلاش کرتے. یہ دیوانگی کی ایک کیفیت تھی کہ نگاہیں بے نقاب چہرہ پاک دیکھنا چاہتی، دیدار کرنا چاہتی، اور گھومتے گھومتے پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے. حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ ان کے گھر جاتے. ان کے پاس ایک آئینہ تھا، غلاف میں لپیٹے رکھتی تھی. یہ وہ آئینہ تھا جو حضور علیہ السلام کے زیر استعمال رہتا. آقا جب کبھی زلفوں کو کنگھی کرتے اس آئینے کو سامنے رکھتے، داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تو آئینے میں اپنا چہرہ پاک تکتے تھے. وہ آئینہ انہوں نے سنبھال کے رکھا. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا اشتیاق، عشق و جنون اور محبت میں دیوانگی اور وارفتگی کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ آئینہ اٹھا کے لاتی، غلاف کھولتی، صحابہ کو تھما دیتی. صحابہ کرام اس آئینے کو اپنے چہروں کے سامنے لاتے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آئینہ ان کے چہروں کے سامنے ہوتا مگر اس میں چہرہ مصطفیٰ کا نظر آتا، ان کے چہرے کا دکھائی نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اپنے چہرے آئینے میں دکھائی نہ دیتے، آقا دو جہاں کا چہرہ نظر آتا، حضور کا دیدار فرحت آثار ہوتا اور وہ مچل مچل جاتے. اب یہاں
انہوں نے علامہ علوسی نے تو اتنی بات کیا کہ ختم کر دی، بس واقعہ بیان کیا ختم کر دیا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی دو توجیہیں ہو سکتی، کیا؟ یا تو وہ دیکھنے والے عاشقوں کی نگاہ کا کمال تھا اور یا چہرہ مصطفیٰ کا کمال تھا، یعنی ان کے اوپر عشق و جنوں کی کیفیت اتنی حاوی تھی، اتنی حاوی تھی کہ جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، دیدار کی طلب اتنی شدید تھی کہ آئینے پہ جو ہی نگاہ پڑتی تو اس میں حضور ہی کا چہرہ دیکھتی، اپنی طلب ہی کی تکمیل ہوتی۔ اور یہ آقا کے چہرے کا کمال تھا، وہ یہ کہ جب حضور اپنی حیات ظاہری میں چہرہ مبارک آئینے کے سامنے کرتے تھے تو چہرہ اقدس کا عکس آئینے میں پڑ جاتا تھا، تو کمال یہ تھا کہ جس آئینے میں آقا کے چہرہ پاک کا عکس پڑ گیا اب قیامت تک اس سے عکس مٹ نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات نبوی کی دلیل، یہ حضور کی حیات ہونے کی دلیل کہ جس آئینے پر چہرہ اقدس کا عکس پڑ گیا اب اس عکس کو موت نہیں ہے تو اس چہرے والے کو کہاں سے موت؟ عکس پڑ گیا تو ابدی ہو گیا۔ تو دوستو اگر آئینے پر حضور کے چہرے کا عکس پڑ جائے تو وہاں سے نہ مٹے، اور اگر آپ اور ہم اسی دل کو وہی آئینہ بنا لیں تو کیا حال ہوگا؟ اگر کوشش کریں کہ یہ دل آئینہ بن جائے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ عارف کو گزرے اور ایسے بڑے لوگ حضور کی امت میں ہوئے، بڑے لوگ امت میں ہوئے، اور ان چیزوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو اس راہ کے مسافر نہیں، جنہوں نے دل کے آئینے میں گردن جھکانا سیکھا نہیں۔ شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر بھی حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس میری نظروں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ہر وقت حضور کے دیدار میں غرق رہتے، ایسے بھی ہوئے جو ہر وقت غرق رہتے، اور یہ نسبت، یہ کرم نصیب عشق اور ادب کی راہ سے ہوتا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا۔ یہ بات لکھ لیں، پوری عمر پڑھنے میں گزر جائے اور کتابیں سمندروں کی طرح انسان یاد کر کے ازبر کر لے، اس سے یہ تعلق اور یہ نسبت نصیب، یہ نسبت عشق اور ادب سے نصیب۔ چاہیے کہ دل کو وہ آئینہ بنا لیں جس میں جمال یار نظر آئے۔ دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو بڑے جری، بڑے شجاع، بڑے بہادر اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے سب سے عظیم ہیرو آقا کے بعد مانے جاتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی عظمت اور ان کی لیڈرشپ۔ یہ جری اور شجاع اور بہادر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے روم اور کسرا کے ایوانوں میں بھی زلزلہ آ جاتا تھا، یعنی ایک طرف یہ بہادری اور مردانگی، دوسری طرف ذرا ان کا حال بھی سن لیں۔ نسیم الریاض میں امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد والرقائق کے حوالے سے درج کرتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہوگی، فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو گلیوں میں گھومتے تھے، رعایا کا حال معلوم کرتے تھے، رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ یہ مسلمان حکمران کی پہچان ہے، مسلمان حکمران کی پہچان ہے کہ وہ رات کو اپنی نیند چھوڑ دے اور رعایا اپنی نیند رعایا کی نیند پر قربان کر دے، مسلمان حاکم۔ اور جو اپنی وجہ سے رعایا کی نیند حرام کر دے وہ مسلمان حاکم نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے رعایا کی نیندیں حرام ہو جائیں وہ مسلمان حاکم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حاکم ہونا اس کا حق ہے کہ جو اپنی نیند رعایا کی خاطر حرام کر دے۔ آپ فرق کو سمجھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لوگ سوتے وہ گلیوں کے چکر لگاتے اور گھر گھر کے سامنے جا کے رکتے، دیکھتے کہ کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کسی گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ ایک دروازے کے سامنے جو رکے اندر سے ایک بوڑھی خاتون کے رونے کی آواز آئی، بڑھیا وہ رو رہی ہے، فوراً قدم رک گئے۔ پہلا خیال تو صاف ظاہر ہے یہی آیا کہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، ریاست کا شکوہ کرتی ہوگی، حکمران کا امیر المومنین کے خلاف شکایت کر رہی ہوگی، کھانے پینے کی ضروریات میسر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی۔ قدم رک گئے، دروازے کے ساتھ کان لگایا، سنا تو دیکھا کہ وہ تو ساتھ شعر بھی پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، ساتھ نعت پڑھ رہی ہے۔ اس سے میں استدلال کرتا ہوں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے گھروں میں محافل نعت منعقد کیا کرے۔ شعر پڑھ رہی ہے، نعت رسول سے گنگنا رہی ہے اور ساتھ رو رہی ہے۔ آپ نے قدم رک گئے، آپ نے کان لگایا دروازے کے ساتھ، تو آواز جب سنی تو اشعار میں کلام یہ تھا کہ آقا موت بجا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، آپ کو موت نے ہم سے جدا کر دیا، اب میں تڑپ رہی ہوں،
کاش مجھے کوئی یہ تسلی دے جائے کہ آج جدائی ہے پر قیامت کے دن حضور آپ سے ملاقات ہو جائے. اس تڑپتی ہوئی کو کاش کوئی یہ تسلی دے جائے کہ اے خدا یہ تسلی دے دے کہ قیامت کے دن محبوب سے ملاقات ہو جائے، تاکہ اس آس پر جیتی رہوں. امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ شجاع امیر المومنین جن کے دبدبے سے اور جرأت اور شجاعت سے ایران اور روم کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، وہ حضور کے ہجر اور فراق کے اندر یہ نعتیہ اشعار سن کے خود لرز گئے اور ان کی آنکھیں برس پڑی، رونے لگے. دروازے کو تھام کے بے ساختگی میں وارفتگی میں جنون کی کیفیت تاری ہوئی دروازہ کھٹکھٹا دیا. اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دی عمر بن الخطاب. بڑھیا نے پوچھا آدھی رات کے وقت عمر کو کیا کام؟ یہ بھی رعایا تھی. آدھی رات کے وقت اس وقت عمر کو کیا کام؟ آپ نے فرمایا خاتون دروازہ کھول، تمہیں کوئی حرج نہیں، میں ایک ضروری بات کے لیے اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے دروازہ کھولا، آپ جا کے اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے. رو رہے ہیں زار و قطار، آنکھوں سے برسات جاری، جسم لرز رہا ہے اور کپ کپاتے ہوئے لبوں سے فرمانے لگے خاتون ذرا وہ شعر پھر سنا. وہ شعر پھر سنا. اب بولیے یہ مسئلے کی بات ہے یا دیوانگی کی بات؟ بولیے نا. مسئلہ تو کہتا ہے کہ اس رات اس کا بوڑھیا خاتون ہے، دروازہ کھٹکھٹانا جائز ہی نہیں، اس کے اندر جانے کا بھی کوئی جواز نہیں، اور بیٹھ کے کہنا خاتون کو کہ تو اپنی آواز میں سنا، مسئلہ اجازت دیتا ہے اس کی؟ مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا. مسئلہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور میں بات کر رہا ہوں اس کی جو مسئلے کی بھی جان ہے. مسئلے کی بھی تو جان نکل جائے تو مسئلہ بے اثر ہے، اور مسئلے میں جان ہو تو پھر اس سے کیفیت بدل جاتی ہے. فرمانے لگے کہ وہ شعر پھر سنا. اس خاتون نے شعر پھر پڑھا. جب وہ اس مقام پر پہنچی کہ مجھے اے خدا مجھے یہ تسلی دے کہ میری قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو جائے گی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے رو پڑے، دھاڑے مار کے رو پڑے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ خاتون خدا کے لیے یہاں مجھے بھی ساتھ شریک کر لیں، میرا نام بھی ساتھ شامل کر لیں، اور کہے کہ مجھے اور عمر دونوں کو تسلی دے جاؤ کہ حضور کی ملاقات. یہ تو اس کتاب کا بیان کردہ واقعہ تھا. یہاں علامہ سلیمان منصور پوری یا منصور سلیمان پوری کیا نام ہے، علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ العالمین میں اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ کیفیت ان نعتیہ اشعار کی حضرت فاروق اعظم کی طبیعت اور روح پر ایک غم کے ساتھ گزری کہ اس کے بعد کئی دن بستر پر علیل پڑے رہے، ہجر اور فراق رسول کے تصور میں علیل پڑے رہے. دوستو یہ کیفیتیں تھی صحابہ کی جنہوں نے ان کے ایمان کو سلامتی عطا کی تھی، استقامت دی تھی، استحکام دیا تھا، مضبوطی دی تھی. آج ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کے نہ صرف بچاؤ کے لیے بلکہ مضبوطی کے لیے، سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے ان کیفیتوں کی طرف پلٹ آئے. تو آج ایمان کی سلامتی بطریق عشق ہے نہ کہ بطریق عقل. اکثریت مسلمانوں کی نوجوان نسل کی اکثریت کے ایمان کی سلامتی، بھاری اکثریت کی ایمان کی سلامتی بطریق عشق ہے نہ بطریق عقل. اور عشق کی شمع وہ جلتی ہے اس طرح کی محفلیں وفا کرنے سے. نعت خوان پڑھیں ذوق کے ساتھ، ایک سوز دلوں کے ساتھ، جھوم جھوم کے پڑھیں، سننے والے جھوم جھوم کے سنیں، اور ایک کیف و سرور کی کیفیت ہو. اور پھر کوشش کیا کریں کہ وہ کیف ساتھ جاتے ہوئے گھروں کو لے جائیں، اور کچھ دن اسے سنبھال کے رکھیں، کچھ دن کم سے کم سنبھال کے رکھیں تا وقت ہے کہ آگے کوئی ایسی محفل اور نصیب ہو جائے. اس کو تسلسل میں بدلنے کی کوشش کریں. اور آنکھیں بند کر، صحابہ کرام کا طریقہ تھا اس کیفیت کو لینے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے تھے، اور آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں بیٹھتے اور حضور کا تصور کر لیتے اور اپنے اوپر وہ کیفیات وارد کر لیتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی تصور میں مست ہو کر وضو کر کے کھڑے اور مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہاں نہ کوئی شخص موجود ہے، نہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی ہنسنے کا قصہ، آپ بلا وجہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے وجہ کو چھوڑیے، میں تو محبوب کی یاد تازہ کر رہا ہوں. مجھے خیال آیا کہ ایک روز اسی جگہ میں نے حضور کو کھڑے مسکراتے دیکھا تھا. حضور تو کسی وجہ سے مسکرا رہے ہوں گے، میری وجہ حضور کی ذات، بس میں تو اس یاد میں مسکرا رہا ہوں کہ محبوب مسکرائے تھے، میں بھی اس ادا کو زندہ رکھوں، اس ادا کو زندہ رکھوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو لے کر، ایک میدان ہے خالی میدان، اونٹ کو لے کے اس میدان میں چکر لگواتے جا رہے ہیں. اس کو پکڑا ہوا ہے لگام سے، رسی سے چکر لگا رہے ہیں. کسی نے پوچھا اس اونٹ نے کیا قصور کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے چکر لگوائے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے سبب اور وجہ تم جانو،
مجھے کوئی غرض کسی سبب سے نہیں. میں تو فقط یہ دیکھتا ہوں. ایک روز میں نے دیکھا تھا حضور اپنے اونٹ کو یہاں چکر لگا رہے تھے. میں تو محبوب کے نقش قدم پر چل رہا. مجھے کیا خبر تھی نماز کی, مجھے ہوش کب تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, مجھے ہوش کب تھی رکوع کی. تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. اللہ پاک یہ کیفیت ہمیں عطا اور ان مجلسوں کو آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ.